محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، ایمان لانے والے، اور پھر پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم بقدم شانہ بشانہ چلنے والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ مصاہرت میں شامل ہونے والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نشیں بننے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے ایام ہیں۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 2 سال اور 3 ماہ اور کچھ ایام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ چنانچہ مجموعی طور پر امت مسلمہ ان ایام کے اندر خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قبل، اور دوسرا حصہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قبل چاہے آپ کو نبوت ملی تھی یا آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اوقات ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ یہ جو ساتھ ہے یہ نبوت ملنے کے بعد شروع نہیں ہوا، بلکہ نبوت ملنے سے قبل بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مواقع پر ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ اور مؤرخین حضرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایسے خوابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن خوابوں میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی علامات دیکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیکھا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے کسی 2 افراد کا تعلق، قریبی تعلق بیان نہیں کیا، حالانکہ بہت سے افراد دنیا میں آئے ہیں، قریبی افراد، دوستیاں بھی ہیں، ساتھ بھی ہے، ملنا بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ قرآن کریم نے کسی کو بیان نہیں کیا، کسی کو فوکس نہیں کیا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ایسا ساتھ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو اس عجیب رنگ ڈھنگ میں بیان کیا ہے کہ دنیا اس کی تشریح کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے تو اس میں اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق کو اور ان کے ساتھ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثانی اثنین،
دو میں سے دوسرا، اور یہ دو کون ہیں؟ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان دو میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور دوسری سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ دنیا اس بات پر متفق ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو قرآن کریم ان دونوں کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ثانی اثنین کے دو میں سے دوسرا۔ اب دو میں سے دوسرا کس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ دوسرے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ دوسرے سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ لیکن ان سب اقوال کا خلاصہ نکالیں تو مجموعہ یہ نکلتا ہے، خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک پہلا بھی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرا بھی ہے۔ چنانچہ ہمارے اس خطۂ بر صغیر کی ایک معروف شخصیت گزری ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہر محاذ پر، ہر غمی خوشی میں، ہر فتح شکست میں، ہر پریشانی آسانی میں دوسری جو شخصیت آپ کو نظر آئے گی تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر آئے گی۔ اور یہ نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو، ان حضرات کا یہ تعلق شروع سے ہی ایسا ہی چلا آ رہا تھا، احترام والا بھی، محبت والا بھی، اعتماد والا بھی، دوستی والا بھی، ہر اعتبار سے یہ تعلق ایسا ہی چلا آ رہا تھا۔ اسی لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اس نبوت کے اعلان کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا، کوئی دلیل مانگی، وقت مانگا، ثبوت مانگا، کوئی نہ کوئی نشانی مانگی، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے میں نے اس کے سامنے جب اسلام پیش کیا اس نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی دلیل مانگنے کے، بغیر کسی ثبوت یا نشانی مانگنے کے فوراً کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ ثانی اثنین، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں ثانی اثنین ہیں۔ زندگی میں بھی تھے، اللہ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی دونوں کو ویسا ہی اکٹھا فرما دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ انت صاحبی فی الحوض انت صاحبی فی الغار، اے ابو بکر جس طرح تم غار میں میرے ساتھ تھے، وہ ہجرت کی رات اور غار سور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، آپ نے فرمایا جس طرح تم غار میں میرے ساتھ تھے۔ قرآن بھی کہتا ہے اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن جب حوض کوثر پہ میں پانی پلاؤں گا وہاں بھی تم اسی طرح میرے ساتھ ہوگے۔ اور بلکہ اس غار اور اس حوض کے درمیان جب بات تدفین کی آئی، مزار کی آئی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں بھی سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں۔ تو یہ ایک ان کی عجیب انفرادیت ہے، عجیب ان کی خصوصیت ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ جس طرح بلا تردد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کی تصدیق کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر موقع، ہر جگہ، ہر بات میں جس طرح ترجیح دی، وہ ان کی ذات کا خاصہ ہے۔ چنانچہ جب معراج کا وقت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں معراج سے،
اور مشرکین کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے رات آسمانوں کی سیر کرائی ہے اور یہ فلاں 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 مقامات اللہ مجھے یہاں لے کر گئے ہیں اور میں ان مقامات کی زیارت اور مشاہدہ کر کے آیا ہوں اور سیر کر کے آیا ہوں. تو کفار کو لگا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے. ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، ابھی تک ابو بکر ہی تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ابھی جا کر یہ بات بتاتے ہیں. یہ تو ایسی انہونی بات ہے، نہ ہونے والی بات ہے کہ وہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے. چنانچہ بھاگے بھاگے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر ان کو یہ ساری بات بتائی کہ آپ کے ساتھی کتنی عجیب بات کر رہے ہیں کہ میں آسمان پر گیا ہوں اور پہلے دوسرے اور تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر اور اس سے اوپر اور سدرۃ المنتہا اور فلاں فلاں جگہ سے میں ہو کے آیا ہوں. تو یہ آپ کے ساتھی یہ بات کہہ رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف اتنی تصدیق کی کہ واقعتاً یہ بات حضور فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں حضور کہہ رہے ہیں، نہیں یقین تو چل کے دیکھو. نہیں آئے حضور کے پاس، اللہ کے نبی کوئی تصدیق، فوراً وہیں پہ کہا اگر حضور نے یہ بات کہی ہے تو اللہ کی قسم بالکل سچ کہی ہے. کیونکہ روز ان کے پاس وہاں سے فرشتہ آتا ہے. اگر آج اللہ ان کو وہاں لے گئے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی بات. کوئی جھجک نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے میں، تصدیق کرنے میں، اسلام لانے میں کسی موقع پر. یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا موقع ہے تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ اس موقع پر بھی آپ بھی حضور کے ساتھ ہوں گے. اور ایسا انتخاب فرمایا کہ قرآن کریم میں بڑے والہانہ انداز میں بیان کیا. الا تنصروہ، اے ایمان والو سنو، اگر تم میں سے کسی کے ذہن میں ہو کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دو گے، مدد نہیں کرو گے، نہ کرو. فقد نصرہ اللہ، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کر چکے ہیں. ان میں سے ایک موقع اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا دشوار کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکل کر مدینہ جانا پڑا. تو جب مدینہ جانے لگے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو تمہیں پتا ہے اللہ نے کس کے ذریعے حضور کی مدد کی تھی؟ اذ ہما فی الغار، سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ اللہ نے حضور کی مدد کی تھی. تم میں سے کوئی اگر حضور کی مدد نہ کرے تو نہ کرے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ نے ان کی مدد کی. اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اور اس ساتھ میں ایک موقع ایسا آیا کہ کفار کے ہاتھ حضور کی ذات تک پہنچنے لگے تو صدیق اکبر پریشان ہو گئے. صدیق اکبر پریشان ہو گئے، کہیں ان کافروں کے ناپاک ہاتھ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک نہ پہنچ جائیں. تو پریشان ہو گئے. جب پریشان ہوئے تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادھر حضور نے تسلی دی ابو بکر کو اور ادھر فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ادھر اللہ نے تسکین نازل کی ابو بکر کے دل کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. ہاں ادھر حضور تسلی دے رہے ہیں، ادھر اللہ سکون، اطمینان اور تسکین نازل فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل پر. ہاں قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ دو افراد تھے غار میں اور اللہ نے ان دونوں کے دلوں کے اوپر تسکین اتاری. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس کے دل پر سکون اور اطمینان اور تسکین نازل کی جو پریشان تھا. اور پریشان کون تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق اپنے لیے پریشان نہیں تھے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان تھے. یہ ثانی اثنین کا ایک عجیب سا پہلو ہے، عجیب سا رنگ ہے. حضور اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
ایمان لائے ہیں تو سب کچھ اٹھا کر حضور کو دے دیا، سب کچھ اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ قربان کر دیا، نچھاور کر دیا. اور کوئی موقع ایسا نہیں آیا، کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ صدیق اکبر سے کوئی آگے بڑھ سکا ہو. کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی آگے بڑھ سکا ہو. کوئی موقع ایسا نہیں آیا، کیونکہ صدیق اکبر سے آگے اگر کوئی ہے تو صرف پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صرف پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. صدیق اکبر سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا اور کوئی آگے بڑھ سکتا ہے بھی نہیں. دیکھیں عجیب بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آخری ایام ہیں، فرمایا کہ یہ مسجد نبوی کے اندر جو کھڑکیاں کھل رہی ہیں نا، دروازے بند کر دو، سب کھڑکیاں سب دروازے بند کر دو. ایک ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا. ایک فرمایا ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا. بیمار ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں مسجد میں نہیں جا سکتا، میں مسجد میں نہیں جا سکتا، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، جاؤ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو نماز پڑھائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھوڑا سا اس بات پر تھوڑا سا ہلکا سا اختلاف کہتی ہیں کہ اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیں. کیوں؟ میرے والد بڑے نرم دل ہیں، آپ اگر تشریف فرما نہ ہو مصلی پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی جگہ پر کھڑے نہ ہو پائیں، کہ پیغمبر کے بغیر ہماری نماز کیسے ہو. عمر رضی اللہ عنہ ذرا ہمت والے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہو جائیں، ذرا رعب والے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے سوا نہ اللہ راضی ہے نہ اللہ کا نبی راضی ہے کہ کوئی اور آگے کھڑا ہو سکے. نہ اللہ راضی، یقبل اللہ ورسولہ الا ابا بکر، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا فیصلہ ہے کہ پیغمبر دو عالم کے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو صرف ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا. وہاں عمر فاروق موجود ہیں، وہاں عثمان غنی موجود ہیں، وہاں علی المرتضیٰ موجود ہیں، وہاں عبیدہ بن جراح موجود ہیں، وہاں عبد الرحمن ابن عوف موجود ہیں. یہ سب عشرہ مبشرہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. سب کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے، عظمت ہے، عزت ہے، احترام ہے. لیکن ابو بکر ان سب سے اعلیٰ اور ارفع اور برتر ہیں. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کوئی کھڑا ہوگا تو ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. معراج کی رات ہے، تصدیق سیدنا ابو بکر صدیق کر رہے ہیں. ہجرت کی رات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر جا رہے ہیں. ہاں چلتے جائیے، کوئی ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 20 مواقع ہیں، سینکڑوں مواقع ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات اقدس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. اس سے آگے اگر کسی کا مقام ہے تو وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو بند کر دو، سب دروازے بند کر دو جو مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں. فرمایا صرف ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا، صرف ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کچھ لوگوں نے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں مقرر کیا گیا؟ آپ بھی موجود تھے، آپ کی عظمت یہ ہے، آپ کی نسبت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خون کا رشتہ ہے. آپ کی عظمت اور نسبت یہ ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں آپ کی پرورش کی ہے. آپ کی نسبت یہ ہے کہ آپ کے والد ابو طالب کے احسانات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر. آپ کی عظمت اور نسبت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں ہیں اور نکاح میں موجود تھیں. عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جو تھیں وفات پا گئیں.
بڑی بیٹی وفات پا گئی، آپ موجود تھے، عزت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، سیادت کے اعتبار سے موجود تھے، تو خلیفہ آپ کیوں نہیں بنے؟ آپ کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں بنایا گیا؟ تو حضرت علی فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، وہ حضرت علی جن کو غلط طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ خلافت کا حقدار کہا جاتا ہے، غلط طور پر، وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جو نہ کسی سے ڈرنے والے تھے، نہ کسی مصلحت کا شکار ہونے والے تھے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، احترام میں، عظمت میں کوئی کمی تھی، اور نہ کسی کا خوف تھا، اور نہ لوگوں کے ڈر سے بات چھپانے والے تھے۔ ہاں، نہ لوگوں کے ڈر سے بات چھپانے والے تھے۔ فرمانے لگے ہم سب موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا، تو میں موجود تھا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، اور یہ چند دن پہلے کی بات ہے، چند دن کے بعد حضور کا وصال ہو گیا نا، اس کے بعد خلافت کی بات آئی، تو چند دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، میں بھی موجود تھا، لیکن جب اپنے مسلح پہ کھڑے کرنے کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، مجھے کھڑا نہیں کیا۔ تو حضور نے ان کو امام بنایا ہمارا، حضور کے بعد پھر ہم نے ان کو اپنا امام ہی مانا، تو حضور کے بعد ہم نے بھی ان کو اپنا امام ہی مانا۔ حضور نے جب ان کو اپنا امام بنایا موجودگی میں، اور خود حضور ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھی ہے۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی طبیعت کے اندر بہتری کے آثار ہیں، آپ صحابہ کرام کے سہارے سے تشریف لائے مسجد نبوی میں، نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں کہ حضور تشریف لا چکے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ۔ حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خاص طور پر حضور کے اپنے جملے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر اگر کسی کی بات ہے تو وہ صرف اللہ کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر اگر کسی کی بات ہے تو صرف اللہ کی بات ہے، اس کے بعد حضور کی بات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، نیکی کی، بھلائی کی، الا وقد کافیناہ، ما لأحد عندنا الا وقد کافیناہ، کسی نے ہم پر کوئی بھلائی کی، نیکی کی، احسان کیا، بدلہ چکا دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بدلہ چکاتے تھے تو جتنی اس نے بھلائی کی اس سے بڑھ کر بدلہ چکاتے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، جتنی اس نے بھلائی کی حضور اس سے بڑھ کر بدلہ چکاتے تھے۔ آپ نے اگر کسی سے پیسے قرض لیے، درہم دینار ہوتے تھے اس زمانے میں، تو جب آپ واپس کرتے تھے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میری واپسی اس سے بڑھ کر ہو، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں میری واپسی اس سے بڑھ کر ہو، کہ میرا احسان نظر آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر احسان کیا، نیکی کی، بھلائی کی، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ ما خلا ابا بکر، صرف ایک ابو بکر صدیق کے سوا، صرف ایک ابو بکر صدیق کے سوا میں اپنی اس زندگی میں، اللہ نے مجھے یہاں تک اختیار دیا تھا کہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں تمہارے لیے، اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ ظالموں کو پہاڑوں کے درمیان آپ کے کہنے میں پیس کے رکھ دوں، اللہ نے مجھے آسمانوں زمینوں کی کنجیاں دی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود ابو بکر کا احسان اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ،
قیامت کے دن صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکا پائے گی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہہ رہی ہے کہ میں اس کا احسان مند ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں. یہ بھی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے مال نے اور کسی کی رفاقت نے مجھے میرا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال اور اس کی رفاقت نے میرا ساتھ دیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا نا ثانی اثنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لازم و ملزوم ہے. یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے بھی عرض کی ہے، کیسے عجیب بدبخت لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی. مالی اعتبار سے زیادتی، مالی اعتبار سے کہ وہ فلاں جگہ پر ان کا حق بنتا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حق ان کو نہیں دیا. کتنی عجیب بات ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، ارے اس کے اتنے احسان ہیں مجھ پر، اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں، اس نے مال دیا، اس نے اولاد دی، اس نے زندگی دی، اس نے خون بہایا، اس نے سب کچھ کیا، اور اتنے احسان ہیں کہ میں بدلہ نہیں چکا سکتا. تو کیا وہ حضور کی بیٹی سے کوئی مال مفاد لے گا یا ان کا حق مارے گا؟ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب. اگر ایسی بات ہوتی تو کیا حضور یہ فرماتے کہ قیامت کے دن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ چکائے گا؟ نا، واللہ العظیم یہ بہتان عظیم ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کے اوپر، اور ان کی ذات ایسے کسی بھی بہتان سے بری اور پاک ہے. وہ تو لٹانے والے تھے، انہوں نے تو پوری زندگی لٹایا، انہوں نے تو پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، ایسا ساتھ دیا کہ حضور فرما رہے ہیں اتنے احسان کہ میں احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا. اور ایک عجیب بات، بہت عجیب باتیں ہیں، بہت عجیب باتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک عجیب بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے روز جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کو اللہ رب العزت اپنی زیارت نصیب فرمایا کریں گے، اور وہ عام اللہ رب العزت کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے زیارت کا موقع ہوگا. اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. یوں سمجھے جیسے جمعے کا دن ہوتا ہے، اس قسم کسی کچھ کیفیت ہوگی. جیسے یہ جمعے کا وقت ہوتا ہے زوال کے بعد کا، اس قسم کسی کوئی کیفیت ہوگی. سب ایمان والوں کو اللہ رب العزت اپنی زیارت فرمایا کریں گے. ان اللہ تعالی یتجلی للناس عامہ، سب انسانیت کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جنتیوں کے لیے اللہ کی عام زیارت ہوگی. لیکن فرمایا ابو بکر ویتجلی لک خاصہ، باقی سب کو اللہ کی عام زیارت ہوا کرے گی، تجھے اللہ اپنی خاص زیارت نصیب فرمایا کرے گا. ویتجلی لک خاصہ، ابو بکر تجھے اللہ اپنی خاص زیارت نصیب فرمایا کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بے تکلفی کا موقع تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ٹانگ مبارک کے اوپر سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں. رات کا سا وقت ہے، آسمان سامنے کھلا ہوا ہے، ستارے نظر آ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جس کی نیکیاں اور جس کا اجر اور ثواب آسمان پہ ان بکھرے ہوئے لا تعداد ستاروں جتنا ہو؟ ذہن میں خیال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاید میرے والد صاحب کا نام لیں، میرے والد کا نام لیں کہ ہاں تمہارے والد ہیں کہ جن کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہے. کہ اللہ کے نبی کون؟ کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے اوپر ان اتنے لا تعداد بکھرے ہوئے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. تھوڑی سی مایوسی سی ہوئی، میں تو امید لگائے بیٹھی تھی
میرے والد صاحب کا نام لیا جائے گا. تو اللہ کے نبی تو پھر کہنے لگی اللہ کے نبی میرے والد ابو بکر، آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑی ہے. باقی نیکیوں کو تو چھوڑو، اس کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے. ایک نیکی اس کی، ہاں باقی نیکیوں کو چھوڑو. ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے، یہ تقدس ہے، یہ احترام ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ساتھ رکھا، اللہ نے وفات کے بعد بھی ساتھ رکھا، اور کل قیامت کے دن بھی. بلکہ مجھے وہ ایک حدیث مبارکہ اور منظر یاد آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی محفل میں تشریف لائے تو ایک خاص انداز میں، اور وہ انداز اس طرح سے تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، اور بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، اور آپ ان دونوں کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے یوں بے تکلفی کے ساتھ تینوں آ رہے ہیں. دوست ہونا آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے. صحابہ کرام کی مجلس کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام کی نظریں اٹھیں. بڑا عجیب سا منظر ہے آج تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ. آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح میدان محشر میں آئیں گے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قبل، ایمان کے بعد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قبل. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوتا ہے، ایک اور پہلو شروع ہوتا ہے. وہ شاید یوں کہنا چاہیے کہ اس سے بھی نمایاں ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی برتر ہے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اس پر بات کی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کا کہنا اور سننا اور بیٹھنا قبول و منظور